مکاشفہ کی کتاب 2 باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ سمرنا کی کلیسیا کو پیغام۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھنے اور اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہوں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ سمرنا کی کلیسیا کو پیغام۔ لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو میرا دل تھا کہ میں آج 9ویں آیت کو دیکھیں، لیکن جب میں اس کو دوبارہ بار بار پڑھتا ہوں تو جو بات مجھے زیادہ سٹرائک کر رہی تھی، جو زیادہ ہٹ کر رہی تھی، وہ تھی جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہ بات مسیحیت میں اور ہر مسیحی کی زندگی میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دیر از نتھنگ امپورٹنٹ ایلس امپورٹنٹ، ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ۔ بے شک خداوند یسوع مسیح کی بن باب پیدائش، اس کے جیسی کوئی پیدائش نہیں، کوئی ایگزامپل نہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں، نو۔ بے شک اس کے بغیر یہ سارا کچھ آگے پروسیس نہ ہوتا۔ پھر ان کی ایک بے عیب لائف اور بڑے بڑے معجزات اور امیزنگ تعلیم، بے شک کوئی دنیا میں آج بھی ایسی تعلیم دینے والا شخص پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کی سفرنگ، کروسیفکشن ہے، مصلوبیت ہے، اس جیسی موت، پھر بریل۔ بے شک اس جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں، لیکن اگر یہاں بھی کام ختم ہو جاتا تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کرسچینٹی نہ ہوتی، آج میں اور آپ اس طرح اکٹھے نہ ہوتے، کیونکہ یہ باتیں جو میں نے کہی، بہت سارے اور لوگ بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جس بات کو لے کر کرسچینٹی جس چیز پہ کھڑی ہے یا کرسچینٹی سٹینڈ کرتی ہے، وہ انوکھی بات جو سارے ریلیجن سے جو دنیا میں ہیں، جتنے بھی گل ہیں، ان سب سے اتم ہے، عظیم ہے، مین بات وہ ہے ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ۔ ریزریکشن مسیحیت کا وہ پلر ہے، وہ تھم ہے کہ اس کو نکال دیں تو کوئی مسیحیت نہیں۔ باقی آپ جو مرضی باتوں کے کلابے ملا لیں، معجزات بھی ملا لیں، کیونکہ معجزات تو نبیوں نے بھی کیے اور اچھی تعلیم خدا کے نبیوں نے بھی دی۔ بے شک مسیح جیسی تعلیم کسی کی نہیں ہے، مسیح جیسی پاک زندگی کسی کے نہیں ہے، مسیح جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو ان ساری باتوں کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، پچھلی باتوں کو بھی امپورٹنٹ بناتی ہے، وہ ہے یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اس بات کو میں اس لیے بھی زور دے رہا ہوں عزیزو، میں نہ صرف آپ کے لیے یہ بات کہتا ہوں، دوسرے سننے والے بھی ہیں، میری اپنی ذات میں جو بات سٹرائک کرتی ہے، جو مجھے اور زیادہ قوت بخشتی ہے یا اور زیادہ اٹھا کھڑا کرتی ہے، میری کمزور اور ڈاما ڈول اور اونچی نیچی زندگی کو ایک دم سٹرینتھ دیتی ہے، وہ ہے یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ وہ بات میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں، چاہے مجھے کتنے دن ہی یہ بات کرنی پڑے، اور اس لیے بھی کہ اسی بات پہ دنیا کا اٹیک ہے، اسی بات پر حملے ہیں، اس بات کو ہی ابلیس ختم کرنا چاہتا ہے، فیل کرنا چاہتا ہے، اس بات کو رد کرنا چاہتا ہے، اس نے پورا زور لگا رکھا ہے تب سے، جب سے اس نے بری طرح شکست کھائی اس گلگتا کی پہاڑی پر، کلوری کے مقام پر، وہاں پر جب اس کو وہ شکست ملی،
اور نہ صرف اسے بلکہ موت کو شکست ملی، کیونکہ یہ موت کے پنجوں سے چھڑانے والی شکست تھی۔ موت کو اس عظیم موت نے شکست دی، وہ جو سن لیس تھا، اس کی قربانی نے پاک بے عیب برے کی قربانی۔ تو اس لیے میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ آج اگر آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے، آج آپ کے سامنے اوپن بہت بڑا دنیا کا سٹیج ہے، میڈیا، اس میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کو نہ صرف ایمان رکھنا ہے، بلکہ میں کہوں گا اس پر آپ کو عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ اتنا آپ کو ریزرکشن کے ریفرنس اور پیسجز اور اتنی باتیں یاد ہونی چاہیے کہ آپ جب کوئی آپ کے سامنے آئے تو آپ کے اندر سے ریزرکشن کی بات نکلے، آپ اس بات کی دلیل دے دے کے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا مسیح کے کلام سے اپنے دلوں کو کثرت سے بھرنے دو۔ کیوں؟ ہمارا اندر کثرت سے بھریے، یعنی کتنا فل ہو جائے، جب ہم اس کے لیے منہ کھولیں تو پھر وہی نکلے بات۔ کولوسین 3:16 کلسیوں، وہاں پہ لکھا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کچھ دل میں بھرا ہے وہ منہ پہ آتا ہے۔ اگر آپ اس میں اور چیزیں بھی بھر دیں گے، اور چیزیں بھی اس میں مکس کر دیں گے، یہ بھی تو پھر وہ مکس ہی نکلے۔ لیکن جب کلام سے جو بھرا ہوگا اس سے پھر وہی باتیں نکلیں گی جو کہ خدا کی باتیں ہیں، مسیح کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے عزیزو، میں اس بات پہ اس لیے بھی دیتا ہوں کہ آج اس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہے۔ نہ صرف آپ برکت پاؤ اور بس انجوائے کرو، بلکہ آپ اس کو سیکھو بھی کہ اگر کسی سے سامنا ہوتا ہے، وہ خدا کا کلام کہتا ہے نا کہ تمہارے پاس اتنا خدا کا کلام ہونا چاہیے کہ آپ اپنی اس خوشی کی اور اپنی اس نجات کی اور اپنی اس امید کی وجہ مناسب طور پر بیان کر سکو۔ اور دوسری وجہ سب سے پہلے کہ یسوع کا جی اٹھنا، اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے خدا کی وہ بے پناہ قدرت کی گواہی ہوتی ہے، اور قیامت پر ہمارا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم ریزرکشن پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی اس بڑی قدرت کے گواہ بن جاتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کے پاس یہ قدرت ہے۔ اس لیے خدا جو ہے جس نے یہ سارا یونیورس کریٹ کیا ہے، اتنی بڑی اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ کائنات کو بھی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے پاس یہ طاقت ہے، اور یہ ہمارے ایمان اور عبادت کے لائق خدا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار نہیں، کائنات کو اس نے پیدا نہیں کیا ہے، تو پھر وہ ہماری عبادت کے یا ہمارے ایمان لانے کے لائق ہی نہیں ہے ایسا خدا۔ صرف وہی خدا جس نے زندگی کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کو موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی جس نے کیا، وہی زندہ خدا ہے۔ وہی اس گنونی جسے ہم ڈیتھ کہتے ہیں پلٹ سکتا تھا جو موت ہے، وہی ہے جو موت کے ڈنک کو توڑ سکتا تھا، قبر پر فتح حاصل کر سکتا تھا۔ کرنتھیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ 1 کرنتھین 15 میں مردوں کی قیامت کے حوالے سے جب وہ بات کی جاتی ہے، میں اس کو 53 سے پڑھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا تو یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، کس کے وسیلے سے؟ یسوع المسیح کے وسیلے، کیونکہ ہمیں بھی اس ایمان کے وسیلے سے حیات ابدی کا جامع ملے گا۔ جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکیں گے اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ اور آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے، ہمیں اس بات پر ایمان ہے۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشی اس نے۔ واہ، کیسی زبردست بات ہے۔ تو اس نے ہمیں فتح بخشی ہے، اور یہ فتح کس کے وسیلے سے ہے؟ مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اور ریزرکشن کی ایک اور بھی بڑی اہمیت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جتنے بھی دعوے تھے جو اس نے کیے، یہ ان کلیم پر مہر لگا دیتی ہے۔ یسوع سن آف گاڈ، مسایا، یعنی کہ یہ کلیم تھے ان کے کہ میں
خدا سے نکلا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، بیکاز ہی آلویز کال گاڈ مائی فادر۔ تو پھر یہ باتیں اس کی ریزرکشن سے ہی ثابت ہوتی ہیں، اس کا مسایہ ہونا اس سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ سارے سائن تھے کہ ہی واز فرام ہیون، کہ یہی ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ اس کی جتنی بھی منسٹری تھی، جتنی بھی خدمت تھی، ریزرکشن نے اس کو سیلڈ کر دیا، اٹیسٹڈ کر دیا، پاس کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی ریزرکشن یہ نہیں تھی کسی کونے خدرے میں، کسی غار میں ہو گئی اور کسی فرشتے نے آگے بتا دیا، نہیں، ہنڈریڈز آف آئی وٹنس، بلکہ لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک بار بار سب شاگردوں پر نظر آتا رہا اور کمال ثبوتوں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا ہے۔ 40 دن تک وہ ان کو نظر آتا رہا، اور نہ صرف 10 کو، 2 کو، 3 کو، 5 کو، بلکہ ایک دفعہ 500 کو نظر آیا۔ نوٹ ہیلوسینیشن، آنکھ کا دھوکہ نہیں، آنکھ کا دھوکہ 1 یا 2، بلکہ اس کے مر کے دفن ہونے کے بعد تیسرے دن جی اٹھنے کے بعد انہوں نے سے چھوا، اس کے ساتھ کھایا پیا۔ تو یہ چیزیں اس نے بہت سے ثبوتوں کے ساتھ ان کو ظاہر کیا۔ جتنے بائبل میں آپ کو ملتے ہیں، صرف اتنے ثبوت نہیں ہیں، اس سے زیادہ ثبوت سے جو لکھے نہیں گئے، کیونکہ یوحنا کہتا ہے اور جتنے کام خداوند نے کیے وہ سب لکھے نہیں گئے۔ اور دوسرا، جیسے میں نے کہا، یہ بات ریزرکشن، یسوع کا جی اٹھنا اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اہمیت کا عمل ہے کہ اس کا سن لیس کریکٹر، اس کی الوہیت کو پروو کرتا ہے اور اس کے الہی ڈیوائن نیچر کو ثابت کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے صرف ہولی ون جو ہے وہ ہی کرپشن نہ دیکھے گا۔ داؤد نے سام 16 میں کہا جو مقدس ہے وہی کرپشن نہ دیکھے گا۔ قبر کی کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی بات کو پالوس رسول اور پطرس نے بھی کلام مقدس میں دہرایا۔ اگر اعمال کی کتاب میں چلے جائیں تو وہاں داؤد کے بارے میں جب پالوس رسول بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم تم کو اس وعدہ کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ باپ دادا سے کس کے ذریعے سے کیا گیا تھا؟ نبیوں کے ذریعے سے، داؤد کے ذریعے سے، کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور اس کے اس طرح مردوں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے گا، اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ مقدس کا مطلب ہے ہولی ون، یعنی کہ یہ جو خدا کا ہولی ون ہے صرف وہی قبر کی کرپشن نہ دیکھے گا۔ تو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کا مرضی کا تابع رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا، اور اس کے سڑنے کی نوبت بھی پہنچی، یعنی کہ اس کا بدن عام انسانوں کی طرح، نبیوں کی طرح گڑ سڑ بھی کیا، مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ پس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور اسی کے وسیلہ سے مجھے اور آپ جو سن رہے ہیں خوشی کی خبر ملی، بلکہ گناہوں کی معافی کی خبر ملی۔ یہ بھی اس کا کمال ہے۔ The resurrection of Jesus Christ not only validate his deity الوہیت but also پرانے عہد نامے کی جو خداوند یسوع مسیح کی سفرنگ کے بارے میں اور ریزرکشن کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی اس کو ثابت کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہے، اعمال 17 باب 2-3 آیت میں لکھا، اور پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے۔ یعنی جب مردوں میں سے جی اٹھا تب بہت سو کے لیے وہ صرف مسیح نہیں، یسوع نہیں تھا، پھر وہ مسیح بھی ہوا۔ خدا نے
اسے زندہ کر کے اس نے ثابت کیا کہ یہی یسوع مسیح ہے، مسیح ہے، جس کی تم نبیوں سے باتیں سن چکے ہو، جس کی ہم خوشخبری دیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بات بلکہ اسی چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ پال کی ٹیچنگ سے بڑے بڑے لوگ یسوع پر ایمان لائے۔ لکھا ہے کہ خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بتھیری شریف عورتیں بھی اس میں شامل ہوگی، انہوں نے ایمان لیا ہے۔ تو عزیزو، ریزرکشن جو ہے بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا، سیکھنا اور کلیم کرنا، بلکہ یہ ان باتوں کی بھی ویلیڈیٹی ہے، ان باتوں کا بھی ثبوت ہے جو خداوند یسوع مسیح اپنے مرنے سے پہلے کہتے رہے۔ اپنی موت، اپنے جی اٹھنے کے بارے میں نہ صرف نبیوں نے کی بلکہ خداوند نے خود بار بار یہ باتیں کی۔ اگر آپ اناجیل میں جائیں گے تو متی میں، مرکز میں، لوکا میں، سب جگہ پہ ملے گا۔ کم سے کم 3 دفعہ خداوند نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہا۔ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں دکھ، قتل اور تیسرے دن جی اٹھنے کا ذکر آتا ہے، متی 16 باب، مرکز 8 باب، لوکا 9 باب۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا اور ان کو تعلیم دینے لگا اور کہا ضرور ہے، دیکھیں ضرور ہے، یہ نہیں کہ خداوند نے کہا میں پھنس جاؤں گا، یہ اس کے منصوبے میں تھا۔ He already has the plan۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے، بزرگ اور سردار، کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ ان کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ ایون پترس اس کو لگ لے جا کر ملامت کرنے لگا ہے، خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آئے، مگر خداوند نے پترس کو ملامت کیا، کہا ہے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ یعنی خداوند کہ یہ پلان میں تھا، منصوبے میں تھا۔ متی 17 باب، مرکز 9 باب، لوکا 9 باب میں پھر وہ کہتے ہیں، لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے اس کے معجزات پر، وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے۔ آگے لکھا اس لیے جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں۔ کیوں یہ بات کی گئی تمہارے کانوں میں باتیں پڑی رہیں؟ خداوند اصل میں کہہ رہا ہے جس طرح مکاشفہ کی کتاب کے روح القدس کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنیں کہ یسوع۔ تو یہاں وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، یعنی کہ ادھروں سن کے ادھروں کٹ نہیں دینی ہے، یاد رکھنی ہے، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیے جانے کو ہے اور وہ اسے قتل کریں گے اور قتل ہونے کے بعد وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت غمگین ہوئے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، کلام مقدس یہ بھی کہتا ہے کہ یہ باتیں ان سے چھپائی گئی تھی تاکہ اسے معلوم نہ کرے، اور وہ اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اور جب متی 20 باب میں جاتے ہیں، مرکز 10 اور لوکا 18، تیسری بار خداوند کہتے ہیں اور یروشلم کو جاتے ہوئے راستہ میں تھے اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے، کیونکہ پہلی دفعہ یروشلم کو نہیں خداوند جا رہے تھے یا کوئی وہ ڈرے ہوئے تھے، بلکہ لکھا ہے وہ آگے آگے جا رہا تھا، جیسے یہ نہیں کہ ڈر کے کتے بیٹھ گیا پیچھے چلا گیا۔ اصل میں اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اب ایکسٹریم ہے، جس کام کے لیے دنیا میں ہے وہ اینڈ ٹائم پہ پہنچ رہا ہے۔ تو ایک شیر ببر کی طرح وہ آگے آگے جا رہا تھا، تو وہ روپ جو اس کے چہرے سے نظر آ رہا انہوں نے شاید پہلے نہیں دیکھے تھا، جس سے وہ ڈرتے اور حیران ہوتے تھے۔ لکھا پس وہ پھر ان 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی، اور ان سے کہا دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی۔ ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ زیادہ کھل کے بتا دیا، یعنی کہ ایک ڈیٹیل خداوند بتا رہے ہیں۔ وہ اس کو پکڑیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، لیکن وہ خود قتل نہیں کریں گے، وہ غیر قوم والوں کے حوالے کی، اور وہ لوگ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے، اسے کوڑے ماریں گے اور پھر اسے مصلوب کریں گے اور قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ یعنی یہ ساری باتیں خداوند نے ان کو پہلے سے بتا دی تھی،
تو پھر یاد ہے جب وہ جی اٹھا تو ان کو سب باتیں یاد آئیں کہ خدا نے یہ کہا تھا. پہلے وہ اس لیے بھی سمجھتے نہیں تھے، ایک تو قدرتی طور پر ان کی سمجھ نہ آنے والی باتیں تھی کہ یہ تو خدا ہے، یہ مسیح ہے، یہ اتنے اتنے بڑے معجزات کر سکتا ہے، مردوں کو یہ زندہ کر سکتا ہے، تو پھر خود کیسے مر سکتا ہے. لیکن اس نبیوں کی باتوں کو، ان ساری پچھلی پیشن گوئیوں کو وہ نہ سمجھتے تھے کہ مسیح کو ایسے ہی دکھ اٹھا کر جلال میں پہنچنا ہے. تو عزیزو، اس لیے آپ آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھیں. ریزرکشن کے، جی اٹھنے کے جو پیسیجز ہیں، آپ کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. آج کی دنیا میں یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہونا چاہیے کہ اپارٹ فرام جیسس کرائسٹ ریزرکشن، اس کے علاوہ there is no savior, we have no hope, we have no salvation. نہ تو ہمارے پاس کوئی امید ہے، نہ ہمارے پاس نجات ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اس کے بغیر تو پھر ہمارا ایمان لانا بے فضول ہوتا، ہمارا ایمان لانا فضول ہوتا. اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو پھر ہم تو ایسے ہی بس وقت گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ وہ مردوں کی قیامت ہی نہیں ہے؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے. بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. پھر وہ بڑے ہمارے بزرگ سو گئے جو ایمان نہ سوتے، اور پھر جھوٹ ہی ہے سارا کچھ. لیکن وہ کہتا ہے لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہماری اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہی سب کچھ ہے. یسوع نے خود کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو تھی یسوع کی، اس بات سے ہی ثابت ہوتی ہے. جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو تب اس بات کی ویلیو بڑھ گئی. اور دوسرا کہیں کہ دوسری کوئی ریزرکشن ہے ہی نہیں، اور کوئی نہیں، میں ہوں، میں، اور میرے بغیر نو ایٹرنل لائف، کوئی ابدی زندگی نہیں. یہ کلیم کہ یسوع زندگی دیتا ہے وہ تو ہے، صرف یہ نہیں کہ یسوع زندگی دیتا ہے، یسوع ہی زندگی ہے، سورس آف لائف. اس لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ پرسنلی ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اس کی ریزرکشن کا. اسی لیے وی ہیو اوور کم ڈیتھ. اٹ از امپاسبل فار ڈیتھ ٹو ون. اسی لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس بات کو کہتا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت. مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے، بس کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. محنت کرتے رہو، بڑھتے رہو، ہر حالات میں آپ کا خداوند ایمان قائم رہے، اور ہر جگہ پہ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو. خداوند آج کے کلام کے حساب کو برکت دے، حکمت دلائی دے، اور آپ اس کے لیے اور زیادہ قوت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. گاڈ بلیس.